الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے جے عیسیٰ ابن مریم اور سچی بات دے اندر لوگ شک کر دیں، حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام، گزشتہ دو جمعہ دے اندر سرور کائنات، وجہ وجود کائنات، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا تفصیل دے نال تذکرہ ہویا، اور میں یہ گزارش کیتی سی کہ جس طرح چند سورج ستاریاں دے سمندر صحرا اور دوسری نظر آن والی چیزاں تے دلائل دین دی ضرورت نہیں، نظر آ رہے ہیں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے دلائل دین دی ضرورت نہیں، لیکن بطور برکت دے قرآن کریم دی چند آیات تو اور احادیث مبارکہ تو میں ثابت کیتا سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے آخری نبی نے، اور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء چو آخری نبی نے۔ اور میں یہ بھی گزارش کی سی کہ اللہ نے نبیاں کولوں وعدہ لیا ہے کہ وہ جناب مصطفیٰ دی توثیق کرنگے، تائید کرنگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی وَلَتَنْصُرُنَّ مدد بھی کرنگے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو مصطفیٰ دے دین دی نصرت دے حوالے دے نال
سارے انبیاء چوں نمائندہ خصوصی مقرر کر دیتا کہ باقیاں نے تے ایمان ہی لے آندا ہے اور عیسیٰ تسی ایمان بھی لے آنا ہے تے مصطفیٰ دے دین دی مدد بھی کرنی ہے اور نبیاں دے نمائندہ بن کے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت دے دلائل دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا وجود اطہر بہت بڑی دلیل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے دے نال میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ جڑے لوگ ختم نبوت دے دشمن نے اور او دے نال نال او حضور تو بعد نبوت دا دعویٰ بھی کر دیں، نال او اے دعویٰ بھی کر دیں کہ اسی مسیح موعود ہاں، یعنی جڑے عیسیٰ نے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے ڈنکے بجان آنا سی، غلام احمد کہندا ہے کہ او میں ہاں۔ میں تانوں ایو اج دسنا ہے کہ قرآنی مسیح کون ہے تے شیطانی مسیح کون ہے، اصلی مسیح کون ہے تے بناسپتی مسیح کون ہے، تاکہ شناختے ہوئے نا بندے نو پتہ تے ہوئے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق اے ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ دا دنیا تے آنا بھی دنیا والیاں نو حیران کر گیا، اور اٹھایا جانا بھی حیران کر گیا، اور ایک دفعہ اور جدو دنیا تے آئے گا تو دنیا پھر حیران ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دی ساری زندگی قدرت خدا دی قدرت دا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا فرمائی، جتنے سال اس دنیا تے رہے اٹھائے جان تو پہلے ساری زندگی دنیا انہاں دے معجزات تو حیران ہوندی رہی، لیکن عیسیٰ نو سمجھن تو پہلے عیسیٰ دی ماں دا سمجھنا ضروری ہے، جس نو عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ مریم دا مقام سمجھ آئے گا، انہوں عیسیٰ دا مقام بھی سمجھ آئے گا کہ ماں کیسی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ میں قرآن کریم جو باہر نہیں جاواں گا، میں اپنی یہ ساری گفتگو قرآن کریم دے اندروں کراں گا۔ قرآن کریم دی دوسری سورت آل عمران اور 20 رکوعاں دی سورت ہے، 7 سپارے دی سورت ہے۔ عمران حضرت مریم دے والد دا نام ہے،
اور آل دا معنی ہوندا ہے خاندان۔ عمران کیسا شخص ہوئے گا، کتنا اللہ دا محبوب ہوئے گا کہ اللہ نے قرآن دے 20 رکوع، قرآن دی 100 سپارے دی سورت مریم دے باپ دے حوالے نال قرآن کریم دی رکھ دیتی۔ مریم دے باپ دے حوالے نال قرآن دے اندر 100 پارے دی صورت ہے۔ تھی کیسی ہے کہ مریم دے حوالے دے نال قرآن کریم دے 16ویں سپارے چ سورت ہے۔ سورت دا نام ہی سورہ مریم ہے۔ اور بیٹا کیسا ہے کہ قرآن کریم دے اندر 10 مقامات تے مختلف جگہ عیسیٰ ابن مریم دا تذکرہ ہے، جہدا ذکر رب کائنات ہے۔ رب کائنات نانے دا بھی ذکر کردا ہے، ماں دا ذکر بھی کردا ہے تے بیٹے دا ذکر بھی کردا ہے۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت مریم دا والد بیت المقدس دا خطیب، بیت المقدس دا امام، اور اتنا نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ لوگ اس امام دے تقدس دیا قسماں اٹھاندے، اس امام دی پاکیزگی دے چرچے پورے شام دے اندر نے، پورے علاقے دے اندر نے، اور ہر کوئی حضرت عمران دے نیکی دے تصوف دے طریقت و شریعت دے تذکرے کردا ہے۔ اور میں قربان جاواں دنیا تے جڑا آیا ہے جان واسطے آیا ہے، ایک دیاڑے اپنی بیوی نو بٹھا کے کہن لگے ویکھ میں دنیا تو جان دا میرا وقت آ گیا ہے، تیرے پیٹ دے اندر جیڑی میری امانت ہے جس ویلے دنیا تے آ جائے انہوں بیت المقدس دا خادم بنانا ہے، انہوں مسجد اقصیٰ دا امام بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دنیا تو ریلت کر گئے۔ حضرت مریم دی والدہ نے منت من لئی کہ جدوں اے میرا بچہ دنیا تے آئے گا تے میں اس نو بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گے، اللہ دے نام تے وقف کر دیاں گے۔ اور جس ویلے بچہ پیدا ہویا ویکھ کے کہندی اللہ کہن لگی اللہ اے تے بچی ہے، اے تے بچہ نہیں، اور بچی بچے دی طرح ہو نہیں سکتی، لیکن انی نظر تو میں تیری نظر من لئیے بیت المقدس دی خدمت واسطے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے نظر دا مال، منت دا مال گھر دے اندر تے رکھیا نہیں جا سکتا۔ اور کہنے لگی انی سمیتہا مریم وانی اعیذہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ میں ایدہ نام مریم رکھ دیتا ہے۔ مریم دا معنی پاکیزہ، مریم دا معنی طاہرہ، مریم دا معنی برگزیدہ، مریم دا معنی مقدسہ۔ اللہ میں ایدہ نام مریم رکھ دیتا ہے۔ انی سمیتہا مریم، ربا ایدہ کوئی پھرا نہیں جڑا ایدیاں حفاظتاں کرے،
کرے، یتیم بچی ہے، ایدا باپ سر دے نہیں، اللہ نظر دا مال ہے، میں انو گھر دے اندر بھی نہیں رکھ سکتی۔ لیس الذکر کل انثی، بچہ ہور، بچے دے مزاج ہور ہوندے، بچی دی کیفیات ہور ہوندیاں نے۔ اللہ اے تے بچی ہے، انہیں ساری عمر بیت المقدس دے اندر گزارنی ہے، کفیل دی زیر نگرانی گزارنی ہے۔ اس واسطے میں کہنی ہے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اللہ آج تو پیرا تیرا ہے اور اے تیری نگرانی دے اندر ہے، اللہ میں انو تیرے سپرد کر دیا، تیری نگرانی دے اندر کر دیا۔ ربا جدا تو پہرے دار ہو جائیں، جدا تو نگران ہو جائیں، پھر کائنات دی کوئی شے بھی انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ من الشیطان الرجیم۔ اللہ مریم بھی تیرے حوالے، اگر مریم دی قسمت دے اندر کوئی اولاد ہے وہ بھی تیرے حوالے۔ ربا میں نا مریم نو تے مریم دی نسل نو شیطان مردود دے شر تو تیری حفاظت دے اندر دینی آ۔ اللہ فرماندے فتقبلها ربها بأحسن، میں اپنی بندی دی دعا نو سنیا بھی، قبول بھی کیتا اور بڑے اچھے انداز سے قبول کیتا۔ سبحان اللہ۔ اور جیڑی شے رب دے سپرد ہو جائے نا، پھر وہ شے ضائع، جیڑا پہرے دار رب ہو جائے دنیا دی کوئی طاقت اس نو ختم نہیں کر سکتی۔ انسان نو اگر اپنے نفس تو ڈر ہوئے، نفس بھی دشمن ہے، کسی چودھری تو ڈر ہوئے، حکومت دا ڈر ہوئے، سب تو بڑے شیطان دا ڈر ہوئے، خوف ہوئے، اللہ فرماتے نے بندیا اعوذ باللہ پڑھنا تیرا کام ہے تے تینوں ہر طرح دے دشمن تو بچانا میرا کام ہے۔ یہ روحانی میزائل ہے، یہ مثالاں قرآن چ موجود نے۔ سب تو پہلے جدو مریم دا حفاظت دا آنے والے حالات دا خطرہ مریم دی ماں نے محسوس کیتا، انہیں اپنی بیٹی نو اللہ دے سپرد کر دیتا۔ قرآن کریم کے اندر ہے میرے محبوب ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ سونے بڑا عجیب منظر سی، بڑا توجہ کرے جی، بڑا عجیب منظر سی۔ جس ویلے مریم نو لیا کے بیت المقدس رکھ دیتا گیا، پورا شہر کٹھا ہو گیا، چودھری بھی آ گئے، وڈیرے بھی آ گئے، عمرہ بھی آ گئے، غربا بھی آ گئے، وقت کا پیغمبر زکریا بھی آ گیا، اور ایہم یکفل مریم،
ساڈے خطیب دی بیٹی دی کون کفالت کرے گا؟ ہائے ہائے، اور توجہ ہے، تینوں مولوی دا مقام سمجھان لگا، ساڈے امام دی بیٹی دی کون کفالت کرے گا؟ کون نان نفقہ کا بندوبست کرے گا؟ کون حفاظت کرے گا؟ کون انہوں پروان چڑھائے گا؟ اذ یختصمون، آپس چ لڑ رہے سن، وہ کہندا ہے جی، ایک کہندا ہے میں کراں گا، ایک کہندا ہے میں کراں گا، ایک کہندا ہے میں کراں گا، آپس کے اندر کشمکش سی۔ ما کنت لدیہم، سونیا تو وہ منظر تے نہیں ویکھیا، لیکن میں رب نے ویکھے، میں تینوں دسدا پیا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جدو کفالت مریم جو جھگڑ رہے سن، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا انہوں یہ حال تے چھڑ دیو، آؤ اپنے اپنے نام دیاں کلمہ کڑو، تے سارے اپنیاں کلمہ تے نام لکھ کے دریائے کلزم دے اندر سٹو، جڑا ساڈے نال چلدا پیا ہے، اور جدی قلم سب تو اگے نکل جائے گی اوہی مریم دی کفالت کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے زکریا تیرے گھر دے اندر بھی تے اولاد نہیں، تمہیں تے اے اولاد تو محروم ہے، اپنے نام دی قلم ایک کڑ کے تمہیں دریائے کلزم دے اندر سٹ دے، اور جیدی قلم بھی کلزم دے اندر سٹ دیتی گئی، دوانی دے بہاؤ تے اگے پیچھے کلمہ جا رہی نے، قوم دیکھ دی پئی ہے اور بڑے انتظار دے اندر نے، لیکن ساری دنیا حیران ہو گئی، جدھروں پانی آ رہا ہے ادھر ہی زکریا دی قلم جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ساریاں دیاں کلمہ دوسرے پاسے تے جدھروں پانی آ رہا ہے ادھر ہی زکریا دی قلم جا رہی ہے۔ اللہ نے واضح طور تے ثابت کر دیتا کہ زکریا مریم دی کفالت کرے گا۔ سبحان اللہ، رب دے فیصلے نے۔ کدی او دور بھی ہوندا سی جدو مولوی دی اولاد دی کفالت واسطے لوگ خدمت دے جذبے دے نال لڑتے سن۔ ہن اس گل تو لڑتے نے کہ دینا کہنے دینا جس بندے نو عالم دی اولاد دی کفالت دا اجر سمجھنا ہوگے، وہ حضرت عمران دی زندگی دا مطالعہ کرے۔ اتنی محبت ہے پوری بستی دے اندر، شہر دے اندر۔ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت مریم فیصلے کے مطابق 100 سال کے قریب حضرت زکریا دی عمر ہے، اور زکریا دی گھر والی ڈاکٹراں نے ڈکلیئر کر دیتی ہے یہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت زکریا نو اولاد دی طلب ہے،
وہ کہندے انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میرے سر دے وال چٹے ہو گئے نے، داڑھی دے وال چٹے ہو گئے نے، اور میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تیرے بارگاہ چوں اج بھی منگن تو مایوس نہیں، جے تو دینا چاہویں تے مینوں اس عمر چ بھی دے سکدا ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَامْرَأَتِي عَاقِرَةٌ، اللہ میری بیوی بہت ہو چکی ہے اور میں بڑھاپے نو پہنچ چکے ہوں، پھر بھی میں تیرے بارگاہ دا دروازہ کھٹکھٹانا، میں کسے زندہ دے، کسے مردہ دے، کسے شہید دے، میں کسے پتھر تے کسے قبر تے جا کے نہیں منگدا، میں ہن بھی کہنا جے مل سکدا ہے تے ایتھوں ہی مل سکدا ہے، ایدے تو علاوہ عقیدہ بھی بنا نا نال نال۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ یہب لمن یشاء اناسا، وہ جنوں چاہتا ہے تیاں دیندا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جنوں چاہتا ہے پتر دیندا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، جنوں چاہتا ہے تیاں تے پتر ملا کے دیندا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جنوں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیندا، باج کر دیندا ہے۔ مقام کے اندر بلال ہے، چلدا فرشاں تے ہے تے قدماں دی آہٹ عرشاں تے سندا ہے۔ مقام دے اندر بلال ہے، ساری دنیا کعبے نو چومدی ہے تے کعبہ بلال دے پیراں نو چومدا ہے۔ مقام دے اندر بلال ہے، اس حال چ آئے گا، حضور نے فرمایا کہ اونٹنی دیاں مہاراں یاقوت و مرجان دیاں ہون گیاں تے پیر سونے دے ہون گے، اور ساری دنیا دے مؤذن بلال دے پیچھے ہون گے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں گردناں نو لمبا کرے گا، فرق نظر آئے گا کہ اے مؤذن نے، اللہ نے اعزاز انہاں دی گردن نو لمبا کر دیتا ہے، تے ساری دنیا دے مؤذناں نو نال لے کے فرمایا جنت دے دروازے چو داخل ہو جائے گا۔ اور مقام ہے جے جدو اعتراض آیا کہ اے اشہدو نو اشہدو پڑھدا ہے، شین دی جگہ سین پڑھدا ہے، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جے غلط پڑھدا ہے تے اللہ نو پسند نہ ہوندا تے اللہ میرے ذریعے نو روک دیندا، اللہ بھی تے دیکھ رہے ہیں نا، روک دیندا، او نہیں جی پھر بھی اے سین پڑھدا ہے، اسہادو کہندا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر جس ویلے مصطفیٰ نے کہہ دیتا کہ سویر دی اذان کوئی ہور پڑے، سارے کرو کری چلے گئے اور جا کے سو گئے، سو کے لک تھک گئے
اک گئے رات کے مکدی نہیں پئی اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم اے سو گئے انہاں دی ساری رات سوندیاں گزر گئی اور بلال دی ساری رات روندیاں گزر گئی بلال کہنے رب کریم یا زبان بدل دے یا اذان بدل دے دونوں چو ایک شے بدل دے اللہ فرماتے ہیں بلال نہ میں اذان بدلاں گا نہ میں زبان بدلاں گا سبحان اللہ العظیم اور جس ویلے سارے سو کے تھک گئے آ گئے مصطفیٰ دے دروازے تے یا رسول اللہ صبح صادق نہیں ہو رہی نماز فجر دا وقت نہیں ہو رہا اور حضور دعا کر دیں اللہ فرماتے ہیں جبریل جا میرے مصطفیٰ کول جا اور جا کے پیغام دے دے جتنی دیر تک بلال اذان نہیں پڑے گا اتنی دیر تک سحر نہیں ہوئے گی جن نے اعتراض کرنے والے سی سارے نبی نے اگے لا لے چلو سارے مصطفیٰ نے کی کر لے اگے لا لے ٹرو ہن دسو یہ تو سپریم کورٹ دا از خود نوٹس ہے جن زباناں بنائیاں بھی نے تے زبان تے چڑھائیاں بھی نے یہ اس عدالت دا نوٹس ہے سارے کہنے چل یار اذان پڑھ اور کتنا محبوب ہے رب دا کتنا تعلق ہے عرش والے نال اس بندے دا ساری زندگی رب بھی ایڈا بے نیاز ہے کہ بلال نو اولاد نہیں دیتی اللہ الصمد اینو کہندے اللہ الصمد نہیں دیتی وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کتنا تعلق ہے ابراہیم دے نال رب ذوالجلال دا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے نمرود دے 18 پتر نے کنے ڈوب مرے خاندانی منصوبہ بندی دشمن نو 18 دیتے تے خلیل نو ایک بھی نہیں دیتا بڑھاپے چ رو رو کہندا ہے ربی حبلی من الصالحین ربی حبلی منگیا رب نے دے دیتا اللہ فرماتے نے ڈیپو میرے کول ہے کسے ہور کول جا منگ جا کے غیراں کولوں اکھے دولے شاہ دیوں لب دیاں نے اتوں چوئیاں ہی لب دیاں نے انہاں نوں کوئی بندہ کہندا انہوں کہندے دولے شاہ دی چوئی دولے شاہ دا چوہا اے نحوست ہے شرک دی جڑیاں تو اپنی اکھاں دے نال ویکھدا پیا ہے انہاں نوں کوئی انسان کہن واسطے تیار ہے اللہ اکبر اس واسطے حضرت میاں صاحب فرماندے ہیں کئیاں نو رب اینا دے وے او کئیاں نو رب اینا دے وے کہ بس بس کرن زبانوں کئیاں نو پھل لگ لگ ڈگ دے تے خالی جان جہانوں چار کنال دی کوٹھی ہے ٹونا دے اندر کلے کلے دیاں کوٹھیاں
اولاد نہیں دیتی، کسی نے کتے رکھے، کسی نے بلیاں پالیاں ہوئی، کسی نے طوطے پالے۔ اے کئیاں نو رب نہ دے، مل کے کہہ لا یار، کئیاں نو رب نہ دے تے بس بس کرن زبانوں، کئیاں نو پھل لگ لگ ڈگ دے تے خالی جان جہانوں۔ اللہ اکبر، یہ سونے دیاں شاناں نے۔ مریم جس ویلے آ گئی زکریا دے گھر دے اندر تے گھر دا نقشہ ہی بدل گیا۔ اللہ اکبر، ایتھے رب یتیم دا مقام سمجھاندا ہے۔ مصطفیٰ دی اور عیسیٰ دی یہ نسبت ہے کہ عیسیٰ دی ماں یتیم ہے، محمد خود یتیم ہے۔ اللہ اکبر، یہ نسبت ہے کہ عیسیٰ دی ماں یتیم ہے اور محمد خود یتیم نے۔ اللہ نے جیدہ پتر عیسیٰ ہے نا، انہوں بنی اسرائیل دا آخری نبی بنایا ہے۔ اس یتیم ماں دے پتر نو بنی اسرائیل دا آخری نبی بنایا اور یتیم محمد نو آخر الانبیاء بنایا۔ عیسیٰ دی ماں دا نام صدیقہ ہے، قرآن کی کہندا ہے امہ صدیقہ، اور اس امت دی ماں دا نام صدیقہ، اس امت کے نبی دی بیوی دا نام عائشہ صدیقہ۔ یہ نسبتاں نے عیسیٰ دے خاندان نال محمد مصطفیٰ دیاں۔ آ گئی جس ویلے گھر دا نقشہ ہی بدل گیا، بے رونقی ختم ہو گئی۔ کفیل زکریا نے ایک دن حضرت مریم تو جدا ہوئے، جان لگیاں کمرے دی کنڈی لگا کے گئے، تالا لگا کے گئے۔ جدو واپسی تے آئے، بہت بڑا تھال پھل فروٹ دا آگے پیا ہے اور مریم کھا رہی ہے، مریم پھل کھا رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ دیں، میں کنڈی لگا کے گیا، تالا لگا کے گیا، اپنے ہتھاں دے نال کھولے آئے، کون ہے جڑا فروٹ دے کے گیا ہے؟ کوئی مولوی دی بڑی نو پوچھے، وہ آکھے گا فلانے چودھری دا چلیسواں سے اتھوں آیا ہے، فلانے دی برسی سی اتھوں آیا ہے، فلانے دے کول سن اتھوں آیا ہے، کیونکہ تسی سانو مرن تو بعد جدوں کوئی مردہ ہے ادوں تانوں اسی یاد آنے ہاں۔ زندگی دے اندر کسے دے فروٹ چ ساڈا حصہ نہیں، کسے دے سوٹ چ ساڈا حصہ نہیں، کسے دے بوٹ چ ساڈا حصہ نہیں۔ سانوں فروٹ بوٹ اور سوٹ ملن واسطے تہاڈا مرنا شرط ہے، اس تو پہلے مل سکدا؟ مریم نے یہ نہیں آکھیا
انا لگی ہاذا، مریم تیرے کولے فروٹ کتوں آیا، پھل کتوں آیا؟ کہن لگی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ نے بھیجے پورے فلسطین دے اندر انگور نہیں، حضرت مریم انگور کھا رہی ہے، سیب نہیں سیب کھا رہی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ جنت چو مریم واسطے پھل بھیجدا پیا ہے، فرشتے خدمت واسطے لے کے آ رہے نے۔ او ویکھنا عیسیٰ دی ماں دا مقام ویکھ، بچپن دے اندر رب نال گوڑیاں یاریاں نے، رب مریم نو پھل بھی بھیجدا پیا ہے تے مریم دے سین دے اندر کھیڈن واسطے فرشتے بھی بھیجدا پیا ہے۔ اس واسطے اے اصلی عیسیٰ دی ماں ہے مریم۔ غلام احمد قادیانی تے کسیٹی دا پتر ہے، ایدی ماں نو پورا قادیان شہر کسیٹی کہندا سی، کسیٹی۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ دعویٰ کرتا ہے جی میں عیسیٰ بھی ہاں، میں مسیح موعود بھی ہاں۔ اللہ دیاں شاناں نے، اللہ دے نبی نے۔ بس آخری بات، جس ویلے منظر دیکھیا، نبی ہے، نبی دی فراست ہوندی ہے، نبی دی عقل تے تیری اور میری عقل دے اندر لکھاں کوہاں دا فرق ہے۔ اللہ نے ایسی بصیرت دیتی ہے نبی نو، کہنے لگا ربا جے بغیر موسم تو مریم نو پھل مل سکتا ہے تے جوانی دا موسم اولاد دے ملن دا ہوندا ہے، میرا بھی وہ نکل گیا ہے۔ اگر انہوں اس موسم بن موسم پھل مل سکتے تے مینوں بھی پھر اولاد دا موسم گزر جان تو بعد اولاد عطا کر رہے۔ یتیم انیاں قسمت آلہ ہوندا ہے کہ یتیم دا حوالہ دے کے زکریا رب کو دعا کر رہا ہے اور رب اس نو پورا کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رب نو سب تو چنگا گھر لگدا ہے جہدے چ یتیم دی پرورش ہوندی ہے، اور پرورش تے دور دی بات ہے۔ فرمایا جنہیں شفقت دے نال بھی محبت دے نال بھی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا، او دے ہاتھ دے ہیٹھاں جتنے وال آئے نے رب نے انہیں گناہ معاف کر دیتے۔ دنیا دے اندر اجے تک ایسا کوئی کیلکولیٹر، کوئی آلہ ایجاد نہیں ہویا جڑا بندے دے سر دے وال گن سکے، اننے وال نہیں دے سر تے۔ بے انت بے گنت اللہ شفقت نال ہاتھ رکھن والے دے گناہاں نو معاف کر رہا ہے۔ اللہ دی کبریائی دا اظہار ہے۔ اس واسطے کہ اللہ والا کہہ رہا ہے نا، بن موسم کے مریم کو میوے ملے، بن موسم کے مریم کو میوے ملے، گود فرعون کی میں ہے موسیٰ پلے۔ وہ جڑا ویکھنا نہیں سی چاہتا او دی گوچ رب نے موسیٰ نو پالیا، فرعون دی گوچ۔ بن موسم کے مریم کو میوے ملے، گود فرعون کی میں ہے موسیٰ پلے۔ دیکھو زکریا آرے سے ٹکڑے ہوئے،
دیکھو زکریا آرے سے ٹکڑے ہوئے، جو چاہا کر دیا وحدہ لا شریک۔ تیری مل کے کہلا، تیری قدرت تخیل سے ہے ماورا، تو ہے حاجت روا وحدہ لا شریک۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اگر عطا کرے تو بغیر موسم تو مریم نو میوے عطا کرے، اگر پالنا چاہے تو دشمن دے گھر دے اندر، دشمن دی گود دے اندر، دشمن دی نظر دے اندر موسیٰ نو پال کے دکھا دے وے۔ بے نیازیاں نے سونے دیاں، اللہ الصمد کر دے رہے انہوں۔ اس واسطے میاں جنہ رب تے عقیدہ مضبوط کرے گا انہیں آخرت دے رستے آسان ہون گے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ توحید دی نعمت تو مالا مال فرمائے اور سانو شرک دی لعنت تو محفوظ رکھے۔